الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی یا رب العالمین آمین۔ بغیر وقت ضائع کیے میں جہاں ہمارا کل جو سیشن تھا ڈسکنیکٹ ہوا تھا وقت ختم ہونے کی وجہ سے، وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ کل جو بات ہماری چل رہی تھی وہ زندگی کے حوالے سے چل رہی تھی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ضروریات کا نام ہے اور اس کے علاوہ نقصانات کا نام ہے۔ یقیناً فائدے بھی ہوتے ہیں، اور 6 پہلو میں نے زندگی کے بیان کیے تھے جس کی ہر انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک ہے، پناہ ہے، نسل ہے، رشتہ دار ہیں، معاشرتی تعلقات ہے، کچھ انسان کی تحقیقات ہوتی ہیں لیکن اس کا تعلق خیر پڑھے لکھے لوگوں سے ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ پوری نہ بھی مل سکیں یا کم مل سکیں یا ضرورت کے مطابق نہ ہو، نقصان تو ہوتا ہے لیکن یہ قابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اس سے کوئی انسان کی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو جاتی، زندگی گزرتی رہتی ہے۔ باقی کل میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی، لیکن ایک سوال پر بائی چانس کل اچانک جو ہے وہ میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کون سی ایک ایسی ضرورت ہے جس کا میں نے لکھا ہوا ہے ایبسلیوٹ ہیومن نیڈ، اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو وہ انسان کے لیے نقصان کا سبب تو بنتی ہے لیکن وہ قابل تلافی نقصان کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے اگر اس کی زندگی میں یہ والی ضرورت پوری نہ ہو تو۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کا امیر کو بھی یہ ایک ایسی ضرورت ہے، اب یوں کہہ لو کہ امیر کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، غریب کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے وہ بھی اس چیز کا محتاج ہے، چاہے وہ فقیر ہے وہ بھی اس چیز کا محتاج ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے۔ جب وہ اپنا شعور پکڑتا ہے اور معاشرتی زندگی میں وہ داخل ہوتا ہے، اس کو بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ضرورت پوری نہ ہو پائے اور یوں ہی وہ زندگی سے چلا جائے اور زندگی ختم ہو جائے تو اخروی زندگی جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ وہ جو ایبسلیوٹ ہیومن نیڈ ہے وہ ہے بیسیکلی دا سینس آف دا پرپس آف لائف، کہ زندگی جو ہے کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور کوئی ایک مقصد دے کر اس کو زمین پر بھیجا۔ اب وہ اشرف المخلوقات امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، مرد بھی ہے، جوان بھی ہے، عورت بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر اس پوری زندگی میں اس کی آگاہی نہ ہو اور وہ بغیر آگاہی کے اس دنیا سے چلا جائے تو یقیناً اس کی جو بعد والی زندگی ہوگی وہ بالکل اس کے لیے جو ہے وہ اب یوں کہہ لو کہ عذاب کا سبب بنے گی۔ اب آپ غور کریں کہ آخر قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن اور زندگی کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ جہاں تک چھوٹی موٹی ضروریات کا تعلق ہے کہ بھئی روزی کمانے کے حوالے سے، پیسہ کمانے کے حوالے سے، اپنے سروائیول کے حوالے سے، وہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو پرپس آف لائف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان اپنی عقل سے بالکل بھی مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ایک ایسی ہیومن نیڈ ہے، یہ وہ ایک ایبسلیوٹ ہیومن نیڈ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا سلسلہ شروع کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسا کہ آج شروع میں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے، سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی ہدایت ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یقیناً قرآن پاک میں ھدی للناس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ تو یہ وہ ایک ایسی ایبسلیوٹ ہیومن نیڈ ہے، اگر یہ اس زندگی میں پوری نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد والی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس کی بیکار ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایک مثال لے لو، ایک آدمی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا 2-3 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنا اتنا علم لے کر اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو اپنے بیسک پرپس کا پتہ ہی نہیں ہے انسان ہونے کے ناطے
کہ بھئی انسان ہونے کے ناطے میرا مقام کیا ہے، انسان ہونے کے ناطے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی وہ ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی بیکار چلے گی اس کے مرنے کے بعد، اور اس کی جتنی بھی اس کی ریسرچ تھی وہ بھی وہاں چلے جاتی ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، یقیناً انہوں نے کائنات کو ایکسپلور تو کیا ہے، لیکن اکثر ایسے سائنٹسٹ گزرے ہیں کہ جو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکے۔ انہوں نے اس مادی زندگی کی، اس مادی کائنات کو ایکسپلور تو کر لیا، لیکن یہ جو پرپس آف لائف ہے اس کو وہ اپنی عقل پر نہیں پرکھ سکے، کیونکہ اس پرپس آف لائف کو جاننے کے لیے ان کو وحی کی ضرورت تھی، اور وحی وہ علم دیتی ہے جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ پاتی۔ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، وحی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ کیوں شروع کیا؟ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع کی کہ انسان کو وہ اس چیز کی خبر دیتی ہے جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ پاتی۔ اب ہمارے پاس جو وحی موجود ہے وہ تو قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اب یوں کہہ لو کہ یہ جو قرآن ہے یہ بیسیکلی کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن پرپس آف لائف بتانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن انسان کا سٹیٹس بتانے کے لیے آیا ہے کہ بھئی تمہارا یہ سٹیٹس ہے، تمہارا یہ مقام ہے، اس مقام کے ساتھ تمہارے خالق نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اب اتنے بڑے مقام کے ساتھ تمہارے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے بھی ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، وہ بیسیکلی کیا تھا؟ وہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، پھر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ وحی میں اللہ تعالیٰ نے وہ سجدہ کروانے کا ذکر کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ تاکہ انسان کو پتہ چل سکے کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا سٹیٹس جب بہت بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب تمام جملہ مخلوقات میں انسان کا جو سٹیٹس ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا، یعنی کہ انسان کو بالکل بیکار پیدا نہیں کیا، اس کو پرپس آف لائف دیا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، جب ہمارا خالق اللہ ہے تو ہماری تخلیق کا جو پرپس ہے وہ بھی تو خالق ہی نے طے کرنا ہے نا، کہ بھئی ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی اپنے خدا نہیں بن سکتے۔ جس طرح کہ آج کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ مغرب میں، جو کہ آج مسلم معاشرے میں بھی ریشنلزم بہت پھیل چکا ہوا ہے کہ ہر چیز کو عقل کی نظر سے دیکھیں گے۔ عقل کی افادیت کا انکار نہیں ہے، قرآن بھی عقل کو اپیل کرتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وحی جو ہے، یعنی کہ میرا ذکر تو قرآن ہے، وحی جو ہے، قرآن جو ہے، وہ ہر اس چیز کو ڈیل کرے گا کہ جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ تو یہ وہ ایبسلیوٹ نیڈ ہے جس کی ایک ریڑھی والے کو بھی ضرورت ہے، جس کی ایک آفس میں بیٹھے بندے کو بھی ضرورت ہے، جس کی ایک تخت پر بیٹھے بادشاہ کو بھی ضرورت ہے، جس کی اسمبلیوں میں بیٹھے لوگوں کو بھی ضرورت ہے، جس کی امیر کو بھی ضرورت ہے، غریب کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی ضرورت ہے، مرد کو بھی ضرورت ہے۔ یہ وہ ایبسلیوٹ نیڈ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جس کے بغیر انسان بالکل خسارے میں ہے ہر لحاظ سے۔ اب میں مزید اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آخر یہ زندگی کا جو مقصد ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ واٹ از دا امپورٹینس آف دا پرپس آف لائف، کہ اگر کسی کو اس پرپس کا نہیں پتا اس کو کیا نقصان ہوگا، اینڈ واٹ از دس پرپس آف لائف، کہ آخر یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جس کو پتا ہوگا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ میں 3-4 مسلم سکولرز ہیں، ان کی کچھ کوٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کوٹ رکھتا ہوں امام ابن تیمیہ کی۔ ان کی کم و بیش جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ 1300 سمتھنگ میں تھی، یعنی کہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بہت بڑے مسلم سکولر گزرے ہیں۔ ان کی 20 کتابیں جو ہیں وہ اسلام کے اوپر ہیں، کبھی ان کا مطالعہ کیجئے گا زندگی میں انشاءاللہ کبھی وقت ملے۔ اب امام ابن تیمیہ پرپس آف لائف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ معرفت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی بات غور کریں کہ جتنی بھی زندگی میں باقی حقائق ہیں وہ سارے حقائق، وہ ساری حقیقتیں، وہ ساری باتیں خدا کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں۔ میری تخلیق خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری زندگی کا مقصد بھی خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رسالت کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو فرشتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی خدا کے ساتھ ہے، تقدیر کا سلسلہ ہے وہ بھی خدا کے ساتھ ہے، قیامت جو برپا ہونی ہے تب رب العالمین جو مالک یوم الدین ہے، جس نے حساب لینا ہے، اس کا تعلق بھی خدا کی ذات کے ساتھ ہے۔
یہ کائنات کی جتنی تخلیق ہے اس کا تعلق بھی خدا کے ساتھ ہے, کائنات میں جتنی مخلوقات ہے اس کا تعلق بھی خدا کے ساتھ ہے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تب تک نہ ہی ہم خود کو جان سکتے ہیں, نہ ہی ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس کائنات کی حقیقت کو جان سکتے ہیں, نہ ہی اس کائنات کے اندر ہم اپنے آپ کے سٹیٹس کو جان سکتے ہیں. تو معرفت اللہ جو ہے یہ سب سے ہائیسٹ اور پیک پوائنٹ ہے پرپس آف لائف کا, زندگی کے مقصد کا. اب آپ مجھے بتائیں, ماشاءاللہ ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں, کہ کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں کرواتا؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے, اللہ کی صفات کے حوالے سے, اللہ کے جو افعال ہیں, اللہ کی جو ایکشنز ہیں اس کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے غضب کے حوالے سے, اللہ کی رحمت کے حوالے سے, یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ڈائمینشنز ہیں نا, یہ سارا تعارف کون کرواتا ہے؟ قرآن کرواتا ہے. تو اس لیے میں نے کل کہا کہ یہ کمپیٹیبلٹی پائی جاتی ہے قرآن اور ہیومن لائف کے ساتھ, قرآن اور ہیومن لائف کے درمیان. اب امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ دا گریٹسٹ بلیسنگ از دا نالج آف اللہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرتا ہے, دیٹ از دا گریٹسٹ بلیسنگ. اس سے بڑی اس انسان کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے, اس سے بڑی اس انسان کے لیے کوئی اور فضل نہیں ہے. اب آپ یہ بھی تو پرپس, یہ تو ہائیسٹ پرپس آف لائف ہے. مزید ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ وداؤٹ اٹ دا ہارٹ از ڈیڈ ایون اف دا باڈی از الائیو, کہ اگر آپ کو معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں ہے تو بے شک آپ جسمانی طور پر تو زندہ ہیں, لیکن روحانی طور پر جو ہے وہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ دیکھو, میں پھر وہی مثال دوں گا, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنے ڈگریز کے انبار ان کے پاس ہے, کتنے بڑی بڑی ڈگریز اور آپ یوں کہہ لو ڈپلوماز کر کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن جب ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ جسمانی طور پر تو زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. کیونکہ انسان جو ہے, انسان کا جو وجود ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جسم سے پہلے روح کو تخلیق کیا تھا. جب انسان مٹی میں چلا جائے گا یہ جسم ختم ہو جائے گا لیکن روح باقی رہے گی. تو انسان کی جو اصل ہے وہ بیسیکلی روح ہے, اس روح کو یہ جسم ملا ہوا ہے. لیکن آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے, جو آج کے ہم ریشنلسٹ ہیں اور مٹیریلسٹ ہیں. میرے اس گروپ میں بائیو کے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے مٹیریلزم کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو جتنے بھی مٹیریلسٹ ہیں, مادہ پرست ہیں, وہ تو روح کی نفی کرتے ہیں. جب وہ روح کی نفی کریں گے, آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو کیسے حاصل کریں گے؟ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو وہ زندگی کے مقصد کو کیسے پا سکیں گے؟ تو پرپس آف لائف جو ہے, وہ ہائیسٹ پرپس آف لائف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ وی شوڈ اینڈ وی مسٹ ٹرائی ٹو گین دا میکسیمم نالج آف اللہ. اور آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہم نے حاصل کرنا ہے, جو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, کیا قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کتاب آئی ہے؟ کوئی بھی نہیں آئی. اس قرآن سے پہلے جتنی بھی وحی اتری ہیں, کتابیں اتری ہیں, ان میں تو تحریف ہو چکی ہوئی ہیں, ان میں تو شرک کی آمیزش ہو چکی ہوئی ہے. لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے. قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں نا, دس از دا ہائیسٹ پوائنٹ آف آر پرپس آف لائف. مزید کہتے ہیں ٹرو لائف لائز ان نوئنگ اینڈ ورشپنگ اللہ, کہ حقیقی زندگی بیسیکلی کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. اب یہ ہے پرپس آف لائف. اور اس مقصد کو کیا کون سی چیز پورا کرتی ہے؟ صرف اور صرف قرآن پورا کرتا ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں, اب آپ اس اینگل سے اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کریں, اس اینگل سے, پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے اندر کیسے انقلاب برپا کرتی ہے. اب میں امام غزالی کی بات کرنا چاہوں گا اسی پرپس آف لائف کو لے کر. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم الدین, بڑی کمال کی کتاب ہے, کبھی زندگی میں موقع ملے اس کو پڑھیے گا. جو میرے اسپیشلی جو میرے کالج کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کولیگز ہیں, ہماری لائبریری میں, کالج کی لائبریری میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے احیاء علوم الدین, میرے خیال جلد نمبر 3 یا 4 پڑھی ہوئی ہے امام غزالی کی. امام غزالی کہتے ہیں مین ہیز ناٹ بین کریٹڈ فار ایٹنگ ڈرنکنگ اینڈ لسٹ. یہ بات آپ نے سننی ہے, اس بات کو میں کل والے لیکچر سے لنک کروں گا. مین ہیز ناٹ بین کریٹڈ فار ایٹنگ ڈرنکنگ اینڈ لسٹ, کہ انسان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ساری زندگی کھاتا رہے, ساری زندگی پیتا رہے اور اپنی نسل بڑھاتا رہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات ذرا غور کیجئے گا. یہ 3 کام تو جانور بھی کرتے ہیں, یہ 3 کام تو جانور بھی کرتے ہیں. میں اپنی کل والی سلائیڈ ایک لانا چاہتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. میں دیکھیں, انسان جو ہے, جانور جو ہے, دونوں ہی جاندار چیزیں ہیں. انسان اور جانور میں 3 چیزیں کامن ہیں. انسان اور جانور میں 3 چیزیں کامن ہیں. ان دونوں کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے.
جانور اور انسان ان دونوں کو خوراک کی ضرورت ہے، جانور اور انسان ان دونوں کو شیلٹر کی بھی ضرورت ہے، جانور اور انسان یہ دونوں ریپروڈکشن بھی کرتے ہیں، افزائش نسل بھی کرتے ہیں، یہاں تک انسان اور جانور تو برابر ہیں. لیکن ایک انسان کو کون سی چیز ایسی ہے جو جانور کے درجے سے بلند کرتی ہے؟ وہ ہے سینس آف پرپس آف لائف. اگر یہ سینس انسان میں نہیں ہے پوری زندگی، اس میں اور جانور میں رتی برابر فرق نہیں ہے، رتی برابر فرق نہیں ہے. اب یہی چیز جو ہے وہ انسان کو باقی جانوروں سے علیحدہ کر دیتی ہے، سینس آف پرپس آف لائف. اب میں امام غزالی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، بس میں وہ ڈاکومنٹس آگے ذرا شیئر کر لوں. ٹھیک ہے جی. مین ہیز ناٹ بین کریٹڈ فار ایٹنگ ڈرنکنگ اینڈ لسٹ، ریدر ہی از کریٹڈ فار دا نالج اینڈ ورشپ آف اللہ. کہ آخر انسان کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں وہ جانے، اللہ کے بارے میں وہ جانے، اپنے خالق کے بارے میں وہ جانے. ہم خالق ہی کی وجہ سے تو اس دنیا میں ہے، انسان ہے. میرا وجود، آپ کا وجود کس کا مرہون منت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور تخلیق کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا. جب ہم اپنے خالق کے ہی مشکور نہیں ہوں گے اس کو جان کر، تو ہم اپنے زندگی کے مقصد کو کیسے پائیں گے؟ Whoever is ignorant of his purpose is in loss. کہ جو شخص بھی اس مقصد سے بیگانہ ہے، is in loss، اس سے بڑا کوئی اور خسارے میں نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور خسارے میں نہیں ہے. اب آپ وہ سورۃ العصر ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کو میں سورۃ العصر بھی بتاتا جاؤں، بائی چانس مائنڈ میں وہ ایک ریفرنس آ گیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورۃ العصر میں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کی قسم، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے. یہی بات جو امام غزالی نے کہی. لیکن کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا. پہلی بات اللہ نے کیا رکھی؟ کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں. اور ایمانیات میں سب سے مین ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر. جب آپ اللہ پر ہی ایمان نہیں لاتے تو ایمان بالرسالہ بھی بیکار ہے، ایمان بالآخرہ بھی بیکار ہے، ایمان بالملائکہ بھی بیکار ہے، اور آپ کا پرپس آف لائف بھی بیکار ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ والی بات امام غزالی نے کہی تھی کہ مین از ایکچولی ان لاس، کہ انسان جو ہے وہ بالکل کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. اس کے بعد میں نیکسٹ جو ہے وہ کوٹ رکھنا چاہوں گا فخر الدین رازی کی. امام فخر الدین رازی اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالر، انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے 33 والیوم کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. 33 والیوم کے اوپر انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور کمال کی تفسیر لکھی ہے. بدقسمتی سے ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا سوائے 1-2 جلدوں کے. بدقسمتی سے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم ان کے علم سے محروم ہیں. اب یہ پرپس آف لائف کو لے کر کیا کہتے ہیں؟ ان کی قرآن کی آیت کی تفسیر میں کوٹ کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو سوائے اپنی عبادت کے پیدا نہیں کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ دس ورس ایکسپلین دا پرپس آف لائف کلیئرلی، کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ زندگی کے مقصد کو واضح طور پر بیان کرتی ہے. اب انہوں نے آگے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عبادت سے کیا مراد ہے، عبادہ میں کیا کیا چیز شامل ہے، صرف نماز شامل نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 انکلوڈز نالج آف اللہ، کہ پہلی جو چیز عبادت میں شامل ہے وہ اللہ کے بارے میں علم ہے. اب آپ خود سوچیں، جتنا ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے اتنا ہی ہم شرک سے بچیں گے. جتنا ہم اس کی صفات کے بارے میں جانیں گے اتنا ہم شرک سے بچیں گے. اور ہمارا ایمان جتنا شرک سے پاک ہوتا جائے گا ہماری عبادت مضبوط ہوتی جائے گی. ہماری ایمان کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی جائے گی اتنی ہی ہم اپنی عبادت کی عمارت کھڑی کرتے جائیں گے. اگر اللہ کے بارے میں آپ کے پاس علم ہی کم ہے تو یقیناً آپ شرک کا شکار ہوں گے. یہ آپ کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ شرک کا شکار ہوں گے اور بنیاد آپ کی کمزور ہوگی. اب آپ جتنے مرضی اوپر نوافل پڑھتے رہیں، نفلی روزے رکھتے رہیں، فرض روزے رکھتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، اس کے علاوہ حج کرتے رہیں، جتنی مرضی عمارت کھڑی کر رہے ہیں آپ عبادت کی، جب آپ کی ایمانیات کی بیس ہی کمزور ہے، وہ آپ کی جو عمارت آپ نے کھڑی کی ہے، لازمی بات ہے ہلکا سا جھٹکا لگے گا، آپ کی عمارت جو ہے وہ عبادت کی کلیپس کر جائے گی. اس لیے علماء کہتے ہیں، اور میں بھی یہ ایک غالب رائے رکھتا ہوں، کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور وہ ایمان صرف قرآن سے جو ہے وہ مضبوط ہوگا، صرف قرآن سے. اور وہ ایمان آپ کو پرپس آف لائف خود بخود بتا دے گا. تو عبادت میں 3 چیزیں شامل ہیں، ایک اللہ کے بارے میں علم، اور دوسرا انہوں نے کیا لکھا؟ سنسیریٹی اینڈ ڈیووشن، خلوص. سب سے بڑا انسان کا دشمن شیطان کے
بعد وہ انسان کا اپنا نفس ہے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں کسی کی کیوں مثال دوں. بالفرض آج میں لیکچر لے رہا ہوں, ماشاءاللہ سے آپ لوگ جمع ہیں یہاں, میرے اندر آپ لیکچر کے بعد کہتے ہیں سر جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑی سمجھ آئی, میرے اندر ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا کہ ہاں جی میں بڑا اچھا سمجھاتا ہوں, میری ساری عبادت گئی, میرا سارا خلوص گیا, میرا وہ پرپس آف لائف جو ہے, جو للہیت ہے, جو پرپس آف لائف ہونا چاہیے للہیت, وہ کلیپس کر جائے گا. تو سنسیرٹی اینڈ ڈیووشن, خلوص, یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں امام رازی اپنی تفسیر میں. مزید انہوں نے کیا بولا, اینڈ رائچیس ایکشن. رائچیس ایکشن کا مطلب ہوتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَةَ, جس میں تقوی آن دا ٹاپ ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں انہوں نے شامل کی ہیں. پھر وہ مزید مکمل کرتے ہیں, whoever lives without this is like one who builds a house without foundation. کہ جس میں یہ تین چیزیں شامل نہیں ہیں, جو تین مقاصد کو نہیں سمجھ پاتا زندگی میں, یا ان تین مقاصد کو وہ اختیار نہیں کر پاتا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا ہوا میں قلعے قائم کرنا. پھر آپ جتنے مرضی سائنٹسٹ بن جائیں, جتنے مرضی بایولوجسٹ بن جائیں, جتنے مرضی لٹریری پرسن بن جائیں, جتنے مرضی میتھمیٹیشین بن جائیں, جتنے مرضی جو ہے آپ CEO بن جائیں, جتنے مرضی آپ اسکالر بن جائیں, ٹیچر بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, آپ سمجھ لو کہ اپنی پوری زندگی صرف ہوا میں قلعے قائم کر رہے ہو, بلڈنگ کاسل ان دی ایئر. تو دس از دا امپورٹنس آف لائف. اب آپ خود مجھے بتائیں, جہاں سے میرا کل لیکچر ختم ہوا تھا اور جہاں سے میرا کل لیکچر شروع ہوا تھا, کہ ایک ایسی ضرورت ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو زندگی بیکار ہے, اور وہ ہے یہی تھا کہ زندگی کا مقصد, اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا قرآن جو ہے اب یہ عام کتاب ہے؟ نہیں, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ علم ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے. میں مزید وقت ضائع کیے بغیر ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے وہ الٹیمیٹم آ گیا کہ آپ کے 8 منٹس رہ گئے ہیں. یہ قرآن کی آیت اسپیشل میرے سامنے آئی, میں نے کہا میں لازمی ایڈ کروں. پہلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, متن پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں, پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ہم نے اس قرآن کی آیت میں اپنے آپ کو, ہم سب نے, میں نے اور آپ نے جج کرنا ہے. یہ جو ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 ہے, یہ بعد میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گا, اس کو روزانہ دیکھتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا, جن کو تورات دی گئی تھی, اور ہم سب جانتے ہیں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا, ثم لم يحملوها, انہوں نے اس بوجھ کو اتار کے پرے رکھ دیا, كمثل الحمار يحمل اسفارا. اب ان کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ مثال دے رہا ہے کہ اب ان کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے. کون سا گدھا؟ جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں. اب آپ مجھے بتاؤ, بے شک 200 کتابیں گدھے پر لاد دی جائیں, گدھے کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ گدھے میں اتنا شعور ہی نہیں ہے. گدھے کو کیا پتا میرا پرپس آف لائف کیا ہے. اب ایسے لوگ جو ڈگریوں کے انبار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں. میں ہر کوئی دین کا علم حاصل کرنے والا زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہوتا. واقفیت کچھ اور چیز کا نام ہے. اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے علم کے اوپر اتراتا نہیں ہے. وہ دین کا علم حاصل کر کے کبھی بھی وہ رب کے دین کے فرقوں میں ٹکڑے نہیں کرتا. اگر وہ رب کے دین کے فرقوں میں ٹکڑے کر رہا ہے نا, تو سمجھ لو کہ وہ اپنے مقصد سے واقف ہی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبب پیدا کیا تھا کہ وہ دین کا علم حاصل کرتا, اور اس نے حاصل کیا, لیکن دین کا علم حاصل کر کے جو دین کے علم کا حق تھا اس نے ادا نہیں کیا. یہ ڈگریوں کے انبار وہیں کے وہیں لگے رہ جائیں گے. یہ علم کے انبار وہیں کے وہیں لگے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ اس کی مثال گدھوں کی طرح ہے. اب یہی مثال دیکھا جائے تو ہم سب کی ہے آج کل, کیونکہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اس قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا, اور ہم اپنے عقل خواہشات کے پیچھے اپنے زندگی کے مقصد کو ڈھونڈنے لگے. تو پھر ہماری مثال کیا ہو گئی؟ ماشاءاللہ اس گروپ میں ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ ہر کوئی ایجوکیٹڈ ہے نا, تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا ہم سب, الحمدللہ. اللہ نے ہمیں استطاعت دی, اللہ کا شکر ہے. لیکن جب ہمیں پرپس آف لائف سمجھ نہیں آئے گا, زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا, تو پھر سمجھ لو کہ ہم بھی اس مثال کے اوپر پورا اترتے ہیں. کمثل الحمار, حمار کہتے ہیں گدھے کو. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا. آیات کو جھٹلانے سے مراد پتہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری ہے. جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ اچھا, تورات میں بھی کیا تھا؟ زندگی کا مقصد, کہ بھئی تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے, میں نے تم کو کیوں بھیجا, تم یہاں کیا کر رہے ہو. انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر غالب کر دیا, اور
آیات کو جھٹلا دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک ہم تلاوت تو کر رہے ہوتے روزانہ قرآن کی، لیکن جب ہماری زندگی ان کے مطابق نہیں ہے تو ہم آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو ہم مطلب کہ زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب اگلی جو چیز ہے، اگلی چیز جو انشاءاللہ ہماری اب جائے گی اگلے لیکچر میں، لیکن جتنا بھی ہو سکا میں چلتا ہوں۔ اب یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ پورا ہوا جو کل سے لے کر آج تک تھا، کہ قرآن اور ہماری زندگی کا آپس میں تعلق۔ اب انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کس قدر ہماری زندگیوں کے قریب، بلکہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔